غریب ہوتے ہیں لیکن اللہ نے ان میں غیرت بڑی رکھی ہے. مجھے ایسے لوگ یاد رہ جاتے ہیں. میں جب یہاں آیا امامت کے لیے کئی سال پہلے، تو لوگ عقیدت محبت میں علماء کی دعوت کرتے ہیں، ان کی اپنی عقیدت، ان کی اپنی محبت، ان کو ہم ملامت نہیں کرتے. ان کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ علماء کی دعوت کریں. ہماری مصروفیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی بلا رہا ہے بس گھر کا کھانا ہی چھوڑ دے آدمی. کسی نے کہا نا کہ میں بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں، وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو اب میری دعوتیں شروع ہو گئیں. میرے ساتھ ایک پٹھان تھا باجوڑ کا تھا یا پتہ نہیں دیر بنیر کا، مجھے یاد نہیں. وہ بیچارہ گنے کا رس لگاتا تھا ادھر صدر میں گنے کا رس بیچتا تھا وہ، اور گردوں کا مریض تھا. بہت غریب. ایسے غریب کو اگر فری میں آفر آئے وہ تو خوش ہوگا نا، اب میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں، چل بھائی اب منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں، وہ پائے اچھے بناتا ہے، وہ بریانی اچھی بناتا ہے، تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے تو بناتا ہے بھائی. اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل، اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا، اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا، وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بےچارے دعوت میں پہنچے ہوئے، یہیں بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا. اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر ہے. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں. میں ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے، نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھو. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، بے غیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے ہوئے ہم نے بے غیرت بھی دیکھے ہیں، لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی، تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. اب انہی کے در پہ جانا، تو ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی، یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب ہے.